امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم كلنا خطاؤون وخيرنا التوابون افتح له قلبك هو الله العليم امسح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو دعویٰ اسٹریم اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے شب و روز اللہ کے راستے میں گزرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے موٹیویشن بن جاتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی میں بھی روشنی قائم ہو جاتی ہے اور وہ اوروں کے لیے بھی مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ تو میں اسلامک انسٹیٹیوٹ کے 1.5 سالہ کورس کی ایک سینئر سابقہ طالبہ سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی، جنہوں نے اسلامک انسٹیٹیوٹ کے اس کورس سے خود بھی فائدہ حاصل کیا اور بہت سی طالبات بھی فیضیاب ان کے ذریعے ہو چکی۔ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا یہ 1.5 سالہ کورس نہایت جامع اور مکمل کورس ہے، جس میں طالبات کو قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، گرامر اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث، اللؤلؤ والمرجان، فقہ، سیرت اور سب سے بنیادی اور اہم جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے، عقیدے کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں محترمہ عاصمہ زریں صاحبہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ آج ہمیں اسلامک انسٹیٹیوٹ کے اس 1.5 سالہ کورس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے۔ اس میں سے ہی سمجھتی ہوں، جب یہ بات حدیث سننے کو ملی تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھا۔ الحمدللہ، یقیناً ایسی بات ہے۔ تو یہ جو 1.5 سالہ کورس ہے وہ بہت جامع ہے۔ اس سے پہلے میں ایک کوڑا کاغذ تھی، اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس انسٹیٹیوٹ میں پہنچایا۔ الحمدللہ۔ تاکہ آپا کہا کرتی تھی کوئی بھی عقیدہ نہیں پڑھاتا تو اس کورس میں جو عقیدے کی اصلاح ہے وہ ایک مین چیز ہے، جو اتنی اچھی طرح ہمارے اندر راسخ ہو گیا ہے۔ قرآن میں راسخون کے الفاظ آتے ہیں۔ الحمدللہ آپا جان نے اتنا اچھا راسخ کر دیا ہے، اور میں اس بار پہ بار بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت اچھی جگہ پہنچایا۔ الحمدللہ۔ اور یہ 1.5 سالہ کورس جو ہے یہ اس طرح جامع ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے، وہ کہتے ہیں نا، ایک علم کا خزانہ انڈیل دیا، آپ کی زندگی کی کمی کو پورا کر دیا۔ بالکل ایسے تھا جیسے پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اس 1.5 سالہ میں اتنا کچھ پا لیا، الحمدللہ۔ تو بہرحال آگے بھی بہت سارے کورسز کیے، لیکن یہ جو بنیاد 1.5 سالہ کورس وہ الحمدللہ بہت جامع تھی۔ الحمدللہ۔ آپ اپنا خاندانی پس منظر بتائیے گا۔ خاندانی پس منظر الحمدللہ ظاہر ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ دینی گھر سے تعلق، لیکن یہاں آ کے احساس ہوا کہ بہت سارے ہم بدعتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ جو گرینڈ پیرنٹس تھے، دادا دادی، نانا نانی، بہت الحمدللہ نماز کے پابند، قرآن پڑھتے ان کو ہر وقت دیکھا، اور بہت ہی یعنی کہ دین کی طرف ان کا رجحان تھا۔ لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ ہم کافی جگہ تھوڑا غلط تھے۔ اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہماری نانی اماں ہر جمعے کو صراط التسبیح کا پورا ایک ارینجمنٹ ہوتا تھا اور سب لوگ پڑھنے آتے تھے۔ جب اس چیز کا ہمیں علم ہوا تو پھر ہم نے سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ بند کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں۔ تو ان کا الحمدللہ تھے، تو ہم لوگ
قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، لیکن تھوڑا ہمارا جب علم جو ہوتا ہے نا، علم انسان کی عبادت کو بہت بہتر کرتا ہے. بے شک بے تو شک. عالم کو زاہد پر فضیلت ہے. تو اسی وجہ سے ہے کہ آپ بعض اوقات غلط طریقے سے عبادت میں لگ جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن اور سنت کی صحیح فہم ہے، یہ آپ کو بہت صراط مستقیم پہ چلاتا ہے. بے شک، یعنی آپ کی عبادات کی اصلاح ہوئی. آپ بالکل. اور یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ خالی عبادات دین کا نام جی نہیں ہے. بالکل. اخلاقیات، معاملات، آپ کا جو پورے کا پورا دین ہے وہ اس کے علم کے بعد ہی آپ کو سمجھ آتا ہے. تو ہماری جو دل کی بیماریاں ہیں خاص طور پر ان کی اصلاح اور توبہ کی توفیق، یہ سب یہ آپ کو علم سکھاتا ہے. اس 1.5 سالہ کورس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوا؟ جی الحمدللہ. جی بہت تربیت ہوئی، بہت زیادہ. جیسا کہ آپ کی تربیت ہوئی، یہ آپ کے لیے بھی مشعل راہ بنا، اور آگے اب جو یہ سلسلہ آپ کی زندگی میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ. انسان مکمل تو نہیں ہوتا، لیکن فردن سبکن یہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. الحمدللہ. تو کیا اس ادارے سے جڑنے سے پہلے آپ نے کوئی بے قاعدہ یا باقاعدہ دینی کورس کر رکھا تھا اس سے پہلے؟ کوئی دینی کورس نہیں. جیسے آپ کو بتایا نا کہ نماز کے پابند تھے الحمدللہ. ہر حال میں پیرنٹس نے جو ہے نماز کا پابند بنایا تھا. قرآن بھی میری والدہ نے بہت کوشش کے ساتھ قرآن بہت اچھا میرا الحمدللہ پڑھایا. پہلے قاری صاحب نے پڑھایا، پھر ذرا بڑی ہوئی تو ایک خاتون گجرانوالہ سے کسی سے قرآن کی اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہو کر آئیں، ان سے میرا قرآن کی اصلاح فرمائی. پھر ایک بچپن میں ہمارا پی ٹی وی پہ پروگرام لگا کرتا تھا اقرا، تو میری والدہ سب کو پکڑ کر بہن بھائیوں کو ہمارا اس کا قرآن سے ہماری اس میں تجوید بہتر کرواتی رہیں. الحمدللہ. یہ صرف قرآن اور نماز ہی ہم دین کو سمجھتے تھے، اور یہی چیز میں پابندی تھی. الحمدللہ. اس سے پہلے میرا کوئی دینی علم یا ایسے کوئی نہیں تھا. لیکن آپ کی زندگی میں ماشاءاللہ قرآن اور نماز جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کی والدہ، یہ اسی کی برکت ہوتی ہے. بالکل کہ اللہ نے آپ کو سے جوڑ دیا. اور جب انسان اس سے جڑ جاتا ہے پھر اللہ مزید راہیں بھی انسان کی آسان فرما دیتے ہیں. تو وہ کون سا محرک تھا کہ عمر کے اس مصروف ترین دور میں جو ہے آپ گھرداری بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو آپ کو کون سی چیز نے جو ہے وہ آپ کو اس طرف لے کر آیا؟ وہ کون سا محرک؟ 3 محرکات ہیں، ایک نہیں ہے. ایک تو میری والدہ خود رضی آپا سے پڑھتی تھی، اور جب میں شادی کے بعد جب بھی جاتی تو وہ مجھے بتاتی کہ ہمارا رکوع بہتر نہیں ہے، ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہے، احادیث یہ بتاتی ہیں. تو اس سے واقعی کافی ہیلپ ملتی تھی. پھر ایک دن وہ مجھے اسلامک انسٹیٹیوٹ کی دعا میں لے گئی. میرا خیال ہے دورہ تفسیر کے بعد کی دعا تھی. جی. تو میں دعا میں شریک ہونے کے بعد وہاں پیمفلٹ پڑے ہوئے تھے. تو اس پیمفلٹ پہ 5 اکتوبر لکھا ہوا تھا. تو میں ان دنوں کافی بیمار بھی تھی، اور بھی مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بس سوچ لیا کہ اب مجھے قرآن کی طرف توجہ کرنی ہے. تو پہلے میں نے 1-2 بار نا کسی کا دورہ قرآن اٹینڈ کیا. اللہ نے توفیق دی کہ وہ تو اس دورہ قرآن سے بھی بہت زیادہ مجھے اس کی طرف موٹیویشن ملی، اور پھر میں نے جو ہے نا وہ ادارے ڈھونڈنا شروع کیے. لیکن میری والدہ نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ ادھر جائیں. الحمدللہ میں صحیح جگہ پر پہنچی. اللہ نے آپ کو پہنچا دیا، جوڑ دیا. تو اس کے علاوہ کوئی اور محرک جس نے آپ کو اندر سے تیار کیا ہو کہ ہاں اب اللہ سے جڑنا ہے، اب قرآن سیکھنا ہے اور یہ روشنی حاصل کرنا؟ بعد میں کئی جگہ کئی لوگوں کی جب میں کوئی انٹرویو دیکھتی ہوں یا لوگوں کو سنتی ہوں تو ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ نا ایک کہیں نہ کہیں انسان کو جھنجھوڑتے ضرور ہے. کوئی نہ زندگی کا کوئی ایسا حادثہ یا کوئی واقعہ ایسا ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ یا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی تھی مجھے، تو وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ تھی. جی. اس کے ساتھ میں نے 3-4 سال بڑی محنت کی. تو کچھ ایسے معاملات تھے، بہت اللہ کے ساتھ ذکر. آپ کو پتہ ہے اولاد کی تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ ماں کو اسپیشلی، تو اس کے ساتھ ذکر اذکار بہت بڑھ گیا تھا. اور اس ذکر اذکار میں اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں آشکار کی
جی تو وہ بچی جو ہے نا وہ مجھے 4 سال کی تقریباً 4.5 سال کی اس کی وفات ہوئی. وہ مجھے بہت اس طرف لگا گئی تھی. اس کی وفات کے بعد نا ایسے تھا کہ بس اللہ زیادہ قریب محسوس ہوتے تھے. الحمدللہ. تو اس کے بعد میں نے تھوڑا ڈیسائیڈ بھی کر لیا تھا کہ اب میں نے جو ہے نا وہ اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے 2-4 بار عمرے کی بھی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. وہاں بھی میں جب جاتی تھی نا تو ایک دفعہ میں نے وہاں بیٹھ کے دعا, مجھے اب بھی نہیں بھولتا, حرم میں بیٹھ کے میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے یہاں سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ نے اتنی نمازیں پڑھوائیں وہاں پر, اتنے خطبے سنوائے, بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. ایک دن وہاں میرے منہ سے ایسے نکل گیا, اللہ مجھے نہ بلوائیں جب تک مجھے قرآن نہ سمجھ آئے. الحمدللہ. مجھے نہ بلایا کریں. تو وہ ایسی اللہ نے دعا قبول فرمائی, اس جگہ کی دعا تھی الحمدللہ. کہ میں نے یہاں 1.5 سالہ کورس کے دوران میں وہاں جا ہی نہیں سکی. اللہ نے ایسا یہاں موقع دیا. اور پھر الحمدللہ اتنی عربی نہیں آ جاتی ایک دم, لیکن قرآن کی سمجھ آنے لگی. اب آپ وہاں پر جا کر کبھی نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت سنتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ آپ پہ اثر کرتی ہے. اور الحمدللہ خطبہ بھی کچھ % سمجھ آنے لگ گیا تھا. الحمدللہ. یہ میں 2-3 چیزیں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ سب معاملات پیش آئے. بے شک سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. سب کچھ تو دوران تعلیم آپ اپنے کوئی تجربات ہم سے شیئر کریں گی؟ ہاں جی, ظاہر ہے بچے بہت چھوٹے تھے اس وقت, بہت سارے معاملات پیش آتے تھے اور مشکل بھی تھا. چھوٹے بچے تھے لیکن بہت اچھا ٹائم یہ تھا کہ وہ جب اسکول جاتے تھے, اسکول گوئنگ تھے, میں ان کو اسکول چھوڑتی اور خود انسٹیٹیوٹ آ جاتی اور واپسی پہ ان کو لیتے ہوئے گھر چلی جاتی. اللہ تعالیٰ نے کافی اس میں میری مدد بھی فرمائی. مسائل تو آتے ہیں, پھر وہ آپا کی بات ہوتی تھی, وہ اتنا پریکٹیکل سمجھاتی تھی کہ آپ کو ذرا سی مشکل پیش آئے گی آپ اس دن چھٹی کر لیں گی. ہو سکتا ہے آپ کی ماسی نہ آئے تو آپ چھٹی کر لیں گے. وہ جب یہ کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپا کی آواز جو ہے نا وہ گونجتی تھی. تو الحمدللہ پھر مینج کر لیا. اور وہ ہر قدم پر ہمیں مضبوطی جی بالکل ان کی طرف سے ملتی ہے الحمدللہ. تو کیا یہ اس زندگی کا جو یہ مصروف دور ہے, گھر داری ہے, بچے ہیں, ان سب کے ساتھ جو ہے یہ دینی تعلیم حاصل کرنا کیا ممکن ہے؟ بہت آسان ہے الحمدللہ. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ. آپ کی زندگی کو دیکھیں, ہمارے بچے ان سے کہیں کم ہیں. بالکل بالکل بالکل. وہ ہمیں وقت کو مینج کرنا سکھاتی تھی کہ وقت کو کیسے مینج کرتے ہیں. آج بھی ان کی بات میرے سامنے ہوتی ہے. اس عمر میں بھی میں جس وقت بھی اس کام کے لیے نکلوں یا کوئی بھی کام کروں تو الحمدللہ ان کی بات میرے ساتھ ہوتی ہے, اور جیسے بھی اب وقت کو بنانا چاہیں بن جاتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ تبدیلی کے سفر کا آغاز جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حرم اور میری بیٹی اور یہ ساری چیزیں کہ مجھے یہ ان اوقات میں جو ہے بہت طلب اور ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے. تو اس تبدیلی کے سفر میں جو ہے آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے کچھ آپ شیئر کریں گی؟ کہ دیکھیں آپ نے بتایا جیسے کہ بچے اسکول چلے جاتے تھے اور میں انسٹیٹیوٹ آ جاتی تھی, تو پیچھے سے گھر کا کیا اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بچی کو میرے ساتھ منسلک کر دیا کہ میرے ساتھ کافی ہیلپ فل تھی میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی فرمائی. جب تک وہ بچی تھی اس کا میں نے کہا کہ اس کی ابھی شادی, اس کے گھر والوں کو کہا کہ یہ 1-1.5-2 سال تو بالکل نہیں ہوگی. تو بس اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. اس بچی کا بڑی میں شکر گزار ہوں, اس کے گھر والوں کے بھی, کہ اس نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. تھوڑی پڑھی لکھی تھی, میں ہر کام اس کے لیے لکھ کے رکھ کے آ جاتی تھی اور وہ کر دیتی تھی. اور میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا, مطلب میں بالکل اکیلی گھر میں, میری ساس یا کوئی اور بالکل کوئی گھر نہیں تھا, کوئی معاون نہیں تھا. تو وہی آ کے گھر کا لاک کھولتی تھی اور وہی میرے لیے 2-2:30 بجے تک ہر چیز مینیج کر کے رکھتی تھی. جو حد تک میں کر پاتی صبح سے اٹھ کے کر لیتی تھی. تو وہ بڑی ہیلپ فل رہی میرے لیے. اللہ اس کو بھی جزا دے. یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے اس راستے میں ایک معاون مددگار پوری ٹیم ورک ہے یہ. ٹھیک ہے, اللہ اسباب فراہم کر دیتے ہیں. گھر والوں کی بھی سپورٹ ہوتی ہے. جی بالکل. آپ کے رشتہ داروں کی بھی سپورٹ ہوتی ہے. لیکن بہرحال میں اس میں اتنی خوش قسمت نہیں رہی. لیکن الحمدللہ جب انسان اللہ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے نا
تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے بہت قریب. بے شک بے پھر شک یہ لوگوں کی باتیں آپ پہ اثر نہیں کرتی. نہیں کرتی. اب موجودہ مصروفیات آپ کی آج کل کیا ہیں؟ کچھ اس بارے میں جاننا چاہوں گی. موجودہ مصروفیات میں کبھی بھی گھر کی تو ذمہ داریاں ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا میں اکیلی ہوتی ہوں گھر میں. تو دوسرا یہ ہے کہ بس جتنا جس حد تک ہو سکے اس صحت کے ساتھ، کہ صحت کے کچھ ایشوز ہیں، صحت کے ساتھ جتنا میں کوئی بھی قرآن کی کلاس یا کوئی بھی حدیث کی کلاس لے سکوں، پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میں لیتی ہوں. ٹھیک. تو اس سفر میں جو ہے، جو سفر آپ کا یہ گزرا ہے، تدریسی جو سفر تھا، اس میں آپ کے جو ساتھی ہیں، گھر والے، کیا آپ کے اس سفر میں ساتھ ہیں؟ الحمدللہ ان کا میرے ساتھ تعاون ہے. پہلے نہیں تھا، عقیدہ بھی نہیں اتنا مضبوط تھا جی اور بڑے اس میں فلاز تھے. جی، یہ بھی میں جاننا چاہوں گی ان میں کیا تبدیلی میں آئی. یہی آپ کو بتاتی ہوں جی. کہ میرے اپنے ساتھی، آپ سمجھ لیجیے میرے شوہر میں کیا عقیدہ بھی کافی اس وقت درست نہیں تھا. تو جب جی. میں کچھ پڑھ کے جاتی اور یا ان کو بتاتی تو وہ اکثر میرے سے بحث کرتے تھے. اچھا. تو بس ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ان کو کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ دنیا میں ہی سمجھ جائیں. میرا آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کو آخرت میں جا کے سمجھ آئے، آپ کو وہاں سمجھ آئے. تو جب میں نے یہ الفاظ ان کو کہے تو الحمدللہ اب وہ میرے عقیدے پہ ہیں. بہت چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں. الحمدللہ. اب الحمدللہ میرے معاون بھی ہیں، مجھے کہیں ان کی ضرورت پڑے تو وہ مجھے لے کے بھی جاتے ہیں. الحمدللہ اب میرے گھر میں وہ مسائل. الحمدللہ. یعنی یہ 1.5 سالہ کورس سے آپ کو اتنا فہم ماشاءاللہ سے حاصل ہوا کہ الحمدللہ صرف آپ ہی نہیں، آپ کے گھر والے بھی جو ہیں وہ اب آپ کے ساتھ ہی الحمدللہ ہیں. یہ 1.5 سالہ کورس آپ کو بالکل دن اور رات میں جتنا فرق ہوتا جی. ہے اتنا ہی فرق ڈالتا ہے. اور بہرحال اس کے ساتھ میں نے اور بھی ایڈوانس کورسز کیے تھے. ابھی بھی آپ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں. اس میں بالکل تو آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. لیکن بہرحال جو اصل بنیاد تھی وہ یہ 1.5 سالہ کورس. الحمدللہ. تو ایک اور اہم بہت ضروری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گی جو ناظرین کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہوگا کہ دور جدید میں، اس پرفتن دور میں، اس کورس کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ آپ نے اس وقت میں جو ہے وہ کیسے اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا فائدہ تو الحمدللہ اب تو پہنچانے کا ہے جی. کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے کہ وہ دوسروں کو میں بتا سکوں اور اللہ کو اتنا ہی قریب کسی کے کر سکوں جتنا میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی طرف سے ہے. اور ہمیں ہر طرف جو کچھ بھی کرنا ہے وہ بھی اللہ کی خاطر کرنا. تو کوشش تو ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھ لوگ سنتے تو ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب اس پہ عمل پیرا ہو سکیں. آمین. یعنی اس دور جدید میں جو بھی حالات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اور چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح فتنہ پرور دور ہے، تو اس میں آپ کو الحمدللہ اس کورس کے ذریعے، ان تعلیمات کے ذریعے ثابت قدمی اور اللہ سے ایک تعلق جو ہے وہ آپ کا مضبوط ہو گیا. جی الحمدللہ. ناظرین، جیسا کہ عاصمہ زریں کی گفتگو سے ہم نے محسوس کیا کہ زندگی میں اس کمی کو پورا کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنی بچیوں کو اس ادارے سے اور 1.5 سالہ کورس سے ضرور مستفید کرائیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں بھی روشنی قائم کر سکیں اور دوسروں کی زندگی کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہو سکیں. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم. امسح دموعك فالله غفور رحيم